میں عامر حسن صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے اور بڑے سنگین الزامات ہیں جو کہ 6 ججز کی طرف سے لگائے گئے ہیں. ان 6 ججز پر بھی کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کریکٹر اساسینیشن بھی ہو رہی ہے, ان پہ فائنینشیل کرپشن کے بھی الزامات لگ رہے ہیں, ان پر یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اٹس ہائی ٹائم کہ عدلیہ کے وقار کے لیے, عدلیہ کی توقیر کے لیے سب پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ڈفرینسز ایک طرف رکھ کر اس پر کام کرنا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں ایک وقت تھا کہ جب پی ٹی آئی اس سے بڑی مستفید ہوئی تھی اور بڑی خوش تھی, لیکن شوکت صدیقی صاحب کا جو معاملہ تھا وہ جا کر اتنے سال گزر جانے کے بعد ان کی جو عمر تھی, جو مدت تھی ان کی, وہ بھی مکمل ہو گئی کہ جب تک ان کا یہ فیصلہ آیا اور انہوں نے پرسو کیا اس کو, ورنہ بہت سے لوگ تو پرسو ہی نہیں کرتے, وہ پرسو کیا انہوں نے اور وہ اس میں ایگزونریٹ ہوئے کہ ان کو غلط ہٹایا گیا. دیکھیے ملک کے اندر جو اس وقت صورت حال ہے, اگر آپ اسے دیکھیں 6 ججز نے جو لیٹر لکھا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے بینچز کے بنانے میں یا فیصلوں کے اندر, تو میرے خیال سے اس میں کوئی اچنبے کی بات اس لیے نہیں. یہ تو ضرور ہوا ہے کہ ججوں نے پہلی دفعہ یہ بات لکھی ہے حوصلہ پاتے ہوئے. پہلے تو کوئی نہیں بول رہا تھا, جب پتہ چلا کہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے جسٹس شوکت صدیقی کو ریلیف ملا ہے آفٹر ایئرز, تو انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا. لیکن اس میں باجوہ صاحب ہوں, میں ہوں یا دوسرے لائرز ہوں یا پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ ہو یا بیدار مغز ہوں, وہ سب جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بالکل رہی ہے معاملات کے اندر, آج نہیں ہے ہمیشہ سے ہے. یہ جسٹس منیر سے شروع ہونا والا جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ کیا گیا تھا وہ کوئی ججز کا آئین اور قانون کے تحت تو نہیں تھا, کہ اپنے ضمیروں کے تحت تو فیصلہ نہیں تھا. اس کے بعد جب بھی مارشل لاء کو تحفظ دیا ہے وہ آئین اور قانون کے تحت تو نہیں تھا. جب بھی کانسٹیٹیوشن کو ہیلڈ ان ابیئنس کیا گیا اور وہ جو ججز جو کانسٹیٹیوشن کے تحت حلف اٹھاتے تھے وہ کس کے پریشر میں یہ سب کرتے تھے؟ یا ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا تو وہ کون سے آئین اور قانون کے تحت تھا؟ اور مارشل لاء کی حکومتوں کو جب دوام بخشا گیا وہ کون سے آئین اور قانون کے تحت تھا؟ تو یہ کون پیچھے سے کس کے اشارہ ابرو پہ یہ فیصلے ہوتے تھے یہ سب جانتے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ کیا اس طرح معاملہ حل ہوگا کہ 6 ججز نے تو صرف لکھ دیا؟ اس وقت ہائی کورٹ کے کتنے ججز ہیں؟ 100 کے قریب ہیں پاکستان میں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو 8 ہے نا. نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ تو صرف ہائی کورٹ نہیں ہے نا جی. اسلام آباد ہائی کورٹ تو جب سے آیا ہے ذرا ایک پولیٹیسائز ہو گیا. ظاہر ہے اسلام آباد ہے, اقتدار والوں کا شہر ہے, تو ججز بھی اقتدار والے لگتے ہیں. سارے یہی لگتے ہیں کہ شاید پاکستان کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ کسی پولیٹیکل لیڈر کی بیل ہو جائے اور کسی کی روک دی جائے. شاید یہی اسی کو انصاف سمجھ رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. تو میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی تو بات نہیں کر رہا ہوں نا, وہ تو ایک اس کی جوریسڈکشن تو بڑی محدود ہے, لیکن وہ بڑی اہم ترین جوریسڈکشن ہے. نواز شریف صاحب کو بھی جو ان کے کیسز سے بری کیا گیا یہیں سے کیا گیا, عمران خان صاحب کے بھی کیسز یہیں پہ چل رہے ہیں, تو یہ بڑی اہم جوریسڈکشن ہے. اور لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ ہمیشہ سے ان رہے ہیں, خبروں میں رہے ہیں. میں آپ کی بات سے بالکل ڈس ایگری نہیں کرتا, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر اہم نواز شریف ہے یا عمران خان ہے تو پھر واقعی یہ اہم ہائی کورٹ ہے. لیکن اگر ہائی کورٹ بڑے بڑے سیاستدانوں کو ریلیف دینے کے لیے دی جاتی ہے, سزائیں دینے کے لیے اور ریلیف دینے کے لیے, تو پھر تو ٹھیک ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سب سے اہم ہے. لیکن ہائی کورٹ کی اگر کام ساروں کا ایک ہی ہے کہ انصاف دینا ہے ریاست کے ہر شہری کو, تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ جن کے لیے زیادہ کر رہا ہے یا جن کے لیے اوور سینسٹیو ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ کیا صرف پریشر ہائی کورٹ کے چند ججز کے لیے ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے پورے پاکستان کے ججز کیوں خاموش ہیں؟ تو اگر سب کے لیے ہے تو سب کو یہ بات اٹھانی چاہیے. اچھا پھر اس کا حل کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہو جائے گا؟ میں نہیں سمجھتا اس کا حل ادھر ہوگا. اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری کو صرف خط لکھ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آج ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی ہے. ججوں کو باضمیر ججوں کو اٹھنا پڑے گا اور انہیں بتانا پڑے گا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی پہ یہ فیصلے کیے تھے, یہ ہمارا استعفیٰ پڑا ہے یا ہم معافی مانگتے ہیں. اس طرح اگر پورے ججز کریں, پرانے بھی نئے بھی, اور اس کے بعد ہم لوگ ایک نئے یہ پھر موومنٹ ہوگی کہ پاکستان کے اندر آئین کے تحت فیصلے ہوں گے. اس کے لیے پھر آپ کو ایک
ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا پڑے گا جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی بتائے کہ اس سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، جوڈیشری بھی بتائے کہ اس سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، سیاستدان بھی، کوئی بھی، باجوہ صاحب بھی لیگل فٹرنیٹی سے ہیں، میں بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود کیا ہم سے کبھی کوئی غلطیاں نہیں ہوئی؟ ہم سے بھی ہمالیائی غلطیاں ہوئی ہیں جب ہم نے افتخار چودھریوں جیسوں کو، میں جیل میں رہا ہوں مشرف کے دور میں، قید و بند کی صورتیں میں نے برداشت کی ہیں، میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ جیل میں، حالانکہ وہ بھی صرف لاء کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے میری گرفتاری کے بعد گرفتاری دے دی، ہم لوگ جیلوں میں گزار کے آئے ہیں، لیکن ہم نے افتخار چودھری کے جوڈیشل مارشل لاء کے لیے تو نہیں کیا تھا نا، ہم نے ججز کو فرعون بنانے کے لیے تو موومنٹ نہیں نہ چلائی، یا ہم نے چند وکیلوں کی تجوریاں بھرنے کے لیے تو وہ موومنٹ نہیں نہ چلائی تھی، ہم نے رول آف لاء کے لیے چلائی تھی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے مضمرات بھی دیکھیں کہ اس تحریک کے کیا رہے، اسے ججز نے کیا کیا فائدہ لیا۔ اچھا آخری بات میں کروں گا، اگر ججز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اثر انداز ہوتی ہے تو کیا ججز پارلیمنٹ کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرتے رہے؟ ججوں کی تقرری پہ کیا کیا افتخار چودھری نے؟ افتخار چودھری اور دوسرے ججز کی کیا حرکتیں رہیں، اور اس کے بعد آنے والے ثاقب نثار کی کیا حرکتیں رہیں، اس کے بعد آ کے وہ جو گلزار صاحب تھے ان کی کیا حرکتیں رہیں؟ تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر ہم ٹھیک ہے مطلب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں اوور آل آخری بات جی، ہم کوئی ججز کے فورس نہیں ہے، ججز کے لیے ہم مرنے مارنے پہ اتر آئیں گے۔ اس کا صاحب آپ نے جواب دینا ہے، یہ جو بھی عامر رسول صاحب نے کہا جب میں آپ کی وکیلوں سے بھی معافی مانگی اپنے رویوں۔